نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پس اگر روک دیے جاؤ تم، پس جو کچھ آسانی سے میسر ہو قربانی میں سے، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور قربان ہونے کی جگہ۔ پس جو کوئی ہو بیمار تم میں سے یا ہو اس کو تکلیف سر میں، تو پس فدیہ دینا ہے روزوں سے اور صدقہ سے اور قربانی سے۔ پس جب امن میں آ جاؤ تم، پس وہ شخص جس نے نفع پایا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے، پس وہ شخص جو نہ پائے تو روزے رکھنے ہیں 3 دن حج میں اور 7 روزے جب لوٹ کر آؤ تم۔ یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے جو اس کے اہل و عیال مسجد حرام کے اطراف میں نہیں رہتے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، کل بھی اسی آیت پر درس ہوا تھا۔ حج کے اور عمرہ کے کچھ احکام بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ شخص جو حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر اپنے اوپر اس عمل کو لازم کر دے، اب اس کو تکمیل کے بغیر نہ چھوڑے بلکہ مکمل کر کے چھوڑے۔ اب ان احصرتم سے ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے جو اس واقعے کی آیت کے نزول کا سبب بھی ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں، کہ کوئی شخص اگر عمرے کا احرام باندھے اور اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، ایسی رکاوٹ کہ جس کی بنیاد پر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کی قدرت نہ پائے، تو احرام سے کس طرح نکلے؟ آیا ہمیشہ احرام کی حالت میں رہ جائے؟ احرام سے نکلنا ہو تو کس طرح نکلے گا؟ اب واقعہ چونکہ احصار کا ایسا تھا حج سے عمرے سے رکنے کا کہ جو دشمن کی طرف سے پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ آپ مدینہ سے احرام باندھ کے نکلے، آگے حدیبیہ میں دشمن نے روک لیا، مشرکین مکہ نے روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اب جب داخل ہی نہ ہونے دے دشمن تو انسان کیا کرے؟ یہ ہے احصار، یعنی حج اور عمرے کی ادائیگی سے کسی سبب سے رک جانا۔ آیت میں تو احصار کا سبب دشمن کا روکنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ احصار صرف ہوتا ہی اسی سبب سے ہے جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی دشمن روک لے تو احصار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سبب نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ نہیں، اس کے اسباب اور بھی ہیں۔ مثلا قرآن سے تو یہی چیز ثابت ہوئی، دشمن کا روکنا یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان احرام باندھنے کے بعد ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہی نہ رہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ طواف کرنے کی قدرت ہی نہ رکھے،
تو یہ بیماری بھی احصار کا سبب ہے۔ نمبر 2، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان بیت اللہ کا سفر شروع کرے اور درمیان میں پہنچ کر زاد راہ اس کا ختم ہو جائے، بیت اللہ تک پہنچنے کا کرایہ ہی نہیں ہے، خرچہ ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا سبب ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو اختیار کر کے وہاں تک پہنچنا ممکن ہو، تو یہ بھی امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں احصار کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو امام صاحب کے یہاں دشمن کا روکنا بھی سبب، بیماری شدید کا ہونا بھی سبب، اخراجات کا ختم ہو جانا بھی سبب۔ اب ان اسباب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو انسان حالت احرام سے کیسے نکلے؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا، ان احصرتم، اگر تمہیں حج اور عمرے سے روک دیا جائے کسی سبب سے، فمستیسر من الہدی۔ اب اپنا احرام سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جو تمہیں قربانی کا جانور میسر ہو اس کو قربان کرو۔ اونٹ کی طاقت ہے تو اونٹ قربان کرو، گائے کی طاقت ہے تو گائے قربان کرو، بکرے کی طاقت ہے تو بکرا قربان کرو، کسی جانور کی قربانی دے دو۔ لیکن سوال ہے کہ جانور کہاں قربان کریں؟ جس جگہ پہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہاں، یا حدود حرم میں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ اصل ظاہری علامت تو احرام سے نکلنے کی یہ ہے کہ انسان اپنے سر کے بال کٹوائے یا بالکل بال منڈوا دے۔ یہ احرام کا ایک ظاہری علامت ہے احرام سے نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے یہ فدیے کا جانور حرم میں جا کر ذبح نہ ہو جائے۔ ہاں، خود جا کر وہاں ذبح کر دو تو جانور کا ذبح کرنا مقدم ہوگا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ اب سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر اپنے آپ کو احرام سے نکال لیں، احرام کی حالت اور حکم ختم ہو جائے گا۔ تو جانور اگر خود نہیں لے جا سکتا تو اپنا قاصد اور نمائندہ بھیج دے، جس کو حکم دے دے کہ جناب تو یہ میرا فدیے کا جانور ہے، وہاں لے جا کر فلاں وقت میں ذبح کر دینا۔ پہلے دور کے اندر چونکہ یہ مواصلاتی نظام اور برقی نظام کے تحت رابطہ ممکن نہیں ہوتا تھا، آج کل تو میرے بھائیو یہ سہولت ہے، انسان موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے کو خبر دے سکتا ہے، قاصد یہ بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اپنا سر منڈوا کے احرام سے نکل جائیں۔ تو یہ معاملہ آج اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ تو یہ ترتیب قرآن نے ذکر فرمائی کہ پہلے جانور کو وہاں بھیجو، وہ ذبح ہو، پھر تم احرام سے نکل جاؤ۔ اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جانور اسی جگہ ذبح کرو جہاں احصار ہوا ہے، رکاوٹ پیدا ہوئی ہے حج عمرے میں، اسی جگہ اسی مقام پہ ذبح کر دو، تب بھی آرام سے نکل جاؤ گے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے نہیں، جب تک جانور حدود حرم میں نہیں پہنچے گا، وہاں ذبح نہیں ہوگا، تو امام صاحب کے ہاں حدود حرم میں جانور ذبح ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے لی کہ حدیبیہ کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بعض کے پاس جانور تھے قربان کرنے والے، بعض کے پاس نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر ان جانوروں کو ذبح فرمایا تھا۔ یہ دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کہ اسی جگہ اس کو ذبح کر دو، حضور نے وہیں ذبح کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس مقام حدیبیہ میں واقع ہے، امام سے فرماتے ہیں جہاں حضور نے قربانی کی ہے وہ داخل حرم ہے، وہ حرم سے خارج نہیں ہے، کیونکہ حرم کا مطلب صرف مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ جہاں سے حرم کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیبیہ کا مقام کا وہ حصہ جہاں آپ نے جانور ذبح کیے ہیں، یہ داخل حرم ہے، خارج حرم نہیں ہے۔ تو یہاں تو شرط پائی گئی تھی، اور اگر اس سے باہر ہو خارج حرم تو پھر وہاں جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ جانور داخل حرم بھیجے، وہاں جا کر ذبح ہو، پھر یہ احرام کی حد بندیوں سے نکلے، اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ اب ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو شخص محصر ہو جائے کہ اس کو ادائیگی حج و عمرہ سے کسی سبب سے روک دیا جائے تو وہ اس کیفیت کے ساتھ جناب اپنا احرام سے نکلے۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ ایک وہ شخص ہے جس کے لیے احصار تو نہیں ہے، یعنی وہ طواف کرنے میں بھی قادر ہے اور سعی کرنے میں بھی قادر ہے، لیکن حالت احرام میں اس کو تکلیف ہو گئی، مثلا سر کے اندر جوئیں پڑ گئیں، سر کے اندر کوئی زخم ہو گیا جس کی وجہ سے سر کے بال کٹوانا اس کے لیے ضروری ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ قرآن کریم نے اس آیت میں اس مریض کے لیے ترتیب بتائی ہے کہ ویسے تو حالت احرام میں سر کے بال کٹوانا جائز نہیں ہے جب تک کہ مناسک ادا نہ ہو عمرے کے اور حج کے، تو لیکن مریض کے لیے قرآن پاک نے استثناء دیا کہ جس شخص کو یہ روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں، حضور گزرے، حضور نے دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں ان کے چہرے پہ ٹپک رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا کعب یہ کیا ہے؟ کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ جوئیں پڑی ہوئی ہیں کافی، تو فرمایا بالوں کو کٹوا دو، کہتے ہیں میں حالت احرام میں ہوں، حالت احرام میں بال کیسے کٹواؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر سہولت دے دی، فرمایا جس کو اس طرح کی سر کی تکلیف ہو، اب اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ سر کے بال تو کٹوا سکتا ہے، اس کی صفائی کروا سکتا ہے، لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کی 3 شکلیں قرآن نے بتائیں، ففدیۃ من صیام او صدقہ او نسک، کہ یا تو روزے رکھے، لیکن روزے کی حد نہیں بتائی کہ کتنے روزے رکھے، اسی طرح صدقہ کی بھی مقدار قرآن نے نہیں بتائی، لیکن نسک کہہ کر کہ اگر اس کو جانور دینے کی طاقت ہے تو اب اونٹ کی طاقت ہے تو اونٹ قربان کر دے، بکری کی ہے تو بکری کر دے، گائے کی طاقت ہے تو گائے قربان کر دے، کوئی بھی کر سکتا ہے، نسک کا مصداق ہر جانور ہو سکتا ہے۔ البتہ سیام اور صدقہ سے کیا مصداق ہے، اس کی کتنی تعداد مراد ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو کسی عارض اور مرض کی وجہ سے اس سر کے بال کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے تو اس کے لیے سیام سے مراد 3 روزے ہیں۔ کتنا؟ 3 روزے اس کا فدیہ ہے حالت احرام کی خلاف ورزی کا۔ نمبر 2، اگر روزہ نہیں رکھتا تو صدقہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 مساکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو جو مقدار صدقۃ الفطر ہے یعنی 1.25 سیر یا احتیاطاً 2 کلو، تو 6 مساکین کے لیے کتنا بن جائے گا؟ تقریباً 12 کلو گندم، اتنی قیمت فدیہ دے دے تو اس احرام کی خلاف ورزی کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو روزے 3 اور صدقہ 6 مساکین کا طعام یہ دے، یا جانور کی طاقت ہے تو جانور قربان کر دے۔ جو شخص یہ عمل کر لے گا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی احرام کی حالت کی جو خلاف ورزی ہے اس کو معاف کر دیں گے، یہ اس کے لیے فدیہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اس میں پھر حج تمتع اور اس کا جو دم شکر ہے اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔